نے حکم دے کہ الگ ہو جاؤ، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ دو چیزیں، ابھی ماں باپ کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، لیکن بس شارٹ میں بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ تیسری چیز پر آئیے آپ، دو چیزیں ہو گئی، ایک شرک مت کرنا اور دوسری ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو بھی فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہے گی۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ جلسے جو یہاں منعقد ہوتے ہیں بہار اور بنگال اور جھارکھنڈ کی سرزمین پر، یا تو مدرسوں کے لیے یا مسجدوں کے لیے، اور آج کا یہ اجتماع یہ جلسہ بھی عیدگاہ کے لیے ہو رہا ہے، عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو انتظام چاہیے عیدگاہ کا۔ اس لیے تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے سماج کا ایک زبردست حصہ ہے نماز۔ اور شوق میں کہہ دوں، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، ہمارے اور ان کے، کس کے؟ یہود و نصارہ، ہمارے اور ان کے یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگر کسی چیز کا عہد و پیمان ہے تو وہ نماز کا۔ من ترکہا ترک الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من حدم الصلاۃ حدم، من ترک الصلاۃ حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، جس نے نماز ترک کیا اس نے دین ترک کر دیا۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں، اس میں نماز کتنی پڑھی جاتی ہے، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں نماز کی کتنی پابندی کی جاتی ہے۔ آپ نے جو یہاں جلسہ متعین کیا ہے، جلسہ یہاں جو آپ نے منعقد کیا ہے، اس جلسے کے بعد آپ اپنی مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے اور دیکھیے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے، آپ کی مسجد میں نمازیوں کا کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مسجد رمضان کی طرح فل ہے تو سمجھ لو کہ یہ جلسہ کامیاب، اور آپ کی مسجد میں اگر روزانہ سے بھی کم نمازی آتے ہیں تو سمجھ لو کہ جلسے کا آپ نے کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملا۔ کہاں میرے بھائیوں نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ حضرت قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور کئی بچے پڑھتے تھے اس مدرسے میں، تو ان کا بیٹا قاضی شریح کا بیٹا ایک نائی کی دکان پہ چلا گیا، حجام کی دکان پر بال بنوانے کے لیے کہ ہم ذرا یہ بال آپ کٹوانے۔ تو وہاں ہوتا ہے ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے، ان کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں مائک تو تھے نہیں، گھڑیاں بھی نہیں تھی، گھڑی دیکھنے چل جب نماز کا ٹائم ہوا۔ جب اس کا نمبر آیا تو عصر کی اذان ہونے لگی، اور جب تک اس کا حجامت ہوتی ہے، بال بنتے ہیں، تب تک نماز ختم ہو گئی۔ جب یہ مدرسے کے اندر بال بنوانے کے بعد پہنچتا ہے، قاضی شریح کا بیٹا تو دیکھتا جماعت ختم ہو گئی، اس نے وضو بنایا اور الگ نماز پڑھنے لگا۔ بھائی جب جماعت ختم تو اب الگ ہی تو نماز پڑھے گا، الگ نماز پڑھنے لگا۔ وہاں کے استادوں کو اس کا الگ نماز پڑھنا پسند نہ آیا، یعنی جماعت کا چھوڑ دینا پسند نہیں آیا۔ استادوں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اس اسکول کے اس مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے، پرنسپل نے، صدر نے ایک لیٹر لکھا قاضی شریح کے نام، باپ کے نام، اے قاضی صاحب، سارے زمانے کا فیصلہ تو آپ کرتے ہیں، آپ کے بیٹے کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا بیٹا عصر کی نماز سے پہلے مدرسے سے نکلتا ہے، نائی کی دکان پر جاتا ہے، حجامت بنواتا ہے، جب وہ حجامت بنوا کر واپس آتا ہے تو عصر کی جماعت ہو چکی
کی ہوتی ہے، اس نے عصر کی نماز بعد میں پڑھی ہے، اس نے جماعت کو ترک کر دی ہے. بتاؤ جماعت کے چھوڑنے کی سزا آپ کے بیٹے کو کیا ملنی چاہیے؟ ہم نے کوئی چیز بتاؤ فیصلہ، آپ جج ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو کیا سزا دیں. وہاں سے دوسرا لیٹر آتا ہے، ایک قاصد لے کر آیا، اس لیٹر میں قاصد ایک ڈنڈا بھی لے کر آیا، موٹا سا ڈنڈا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا اسکول کے مدرسے کے صدر کے نام، محترم استاذ آپ نے میرے بیٹے کی شکایت کی، میں اپنے قاصد کو بھیج رہا ہوں، اور ایک ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹنا، اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے، اور جب 3 ٹکڑے بٹ جائے، 3 ٹکڑے ہو جائے، اس کے بعد میرے بیٹے سے پکا وعدہ لو. اگر وہ وعدہ کر لے کہ اب جماعت کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، تب میرے بیٹے کو داخل کرو، اور اگر میرا بیٹا اس بات پر تیار نہ ہو تو اس کا کھانا اور پانی بند کر دو. جب تک وہ وعدہ نہ کر لے جماعت نہ چھوڑنے کا، تب تک اس کو بھوکا پیاسا رکھو، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے. میرے بھائیوں، اپنے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ ایک قاضی شرح کوفہ کے، میرے بھائیوں، حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے یہ فیصلہ سنایا. ایک وقت کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی، نماز تو اس نے بعد میں پڑھ لی، لیکن جماعت چھوٹ گئی. حالانکہ وہ بھی بال بنوانے میں جان بوجھ کر نہیں، بال کٹوانے میں. تو قاضی شرح کا فیصلہ یہ تھا، اب ہم اپنے سماج پر غور کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دیتے ہیں. ارے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں تو ہماری اولاد سے کیسے توقع رکھی جائے کہ وہ فجر میں باجماعت نماز پڑھے گی؟ میرے بھائیو، ہماری بیوی فجر میں سوتی ہے، پھر امید رکھیں کہ بیٹی ہماری نماز پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری بیوی جب ٹی وی نہیں دیکھے گی تو پھر ہماری بیٹیاں بھی ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی. میرے بھائیوں، یہ تو ہو رہی ہے. ماں کو بیٹیاں آئیڈیل مانتی ہیں اور باپ کو بیٹے آئیڈیل مانتے ہیں. باپ جو کرے گا وہ بیٹا کرے گا. ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی اپنی ماں کی نقش قدم پر چلے گی. اس لیے مدرس ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں کی گود سے بچہ صحیح اگر تربیت کیا گیا تو یہ بچہ آگے چل کے بھی تربیت یافتہ رہے گا. اور ماں کی گود سے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی تو معاف کرنا، بی اے ایم اے کرنے کے بعد، ڈاکٹر بی ایم ایس ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اور ایم ایس کرنے کے بعد بھی، سی اے بی کام اور ایم کام کرنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر نالی کے پاس کھڑے ہو کر وہ کتے کی طرح، گدھے کی طرح پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ماں کی گود سے اس کو تربیت نہیں ملی. ماں کی گود سے تربیت ملے گی تو بچہ تربیت پائے گا. اسکول اور کالجوں میں تربیتیں نہیں ملتی ہیں. میرے بھائیوں دیکھ لو، آج جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھوں کو، نالی کے پاس پینٹ کی چین کھول کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کے ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. ورنہ موتا امام مالک پڑھیے، ایک صحابیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا، وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو ماں پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پر اس کی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دیتی تھی. جب بچہ چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن جب بچہ چلنے کے لائق ہوا، اس کو پیشاب لگا، بچے نے پانی کا چھوٹا سا پیالہ اٹھا لیا، ایسے چھوٹا سا بچہ، پہلا دن اس کا چلنے کا، اور وہ لے کے ایسے جا رہا. ماں دور سے دیکھ رہی کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم، بیٹھ گیا، پیشاب کر لیا، اس کو نہیں معلوم کہ اب استنجا کیسے کیا جائے. ماں جیسے پانی ڈالتی تھی ویسے اس نے بھی پانی کا پیالہ لے کے اپنے اوپر ڈال دیا. یہ منظر دیکھ کر ماں مسکراتی ہے اور نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو
تربیت دینا چاہتی تھی وہ دے دی، میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی بنا دی، میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بچہ پانی لے کر استنجا کرنے جاتا یا نہیں، بیٹھ کر پیشاب کرتا یا نہیں، ایک سنسان جگہ پہ جاتا یا نہیں۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پیشاب الگ کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، شرمگاہ کس کے سامنے کھولنا چاہیے، کس کے سامنے نہیں، اس معصوم سے بچے کو کیا معلوم میرے بھائیوں۔ لیکن وہ الگ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور پانی کا پیالہ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، اور ماں سمجھ رہی ہے کہ میں اب کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے دے دی۔ یہ مائیں کیا تربیت دیں گی جو اپنے بچوں کی پینٹ کی چینیں کھول کر خود نالیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہے؟ ان کے بچے آگے چل کے کیا بنیں گے، کیا بنیں گے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ سے، ماں کی پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا، معاف کیجیے گا وہ بی اور ایم اے کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، بی کام ایم کام سی اے کیے ہوئے ہوں گے، اچھی ڈگریوں کے مالک ہوں گے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہوں گے۔ میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن سچائی یہی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں کی گود سے اور اپنے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا، وہ بچہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں رہ کر بھی تربیت نہیں پا سکتا ہے۔ سلطان ٹاپو کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ جب اس کو پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ جب ماں کو سامنے لایا گیا تو جلاد ہے پھانسی دینے والے نے کہا لیجیے تمہاری ماں آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب کچھ بات کرنا چاہتے ہو، کوئی اور تمہاری خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے لیکن تم پوری نہیں کرو گی۔ پوچھا گیا کیا خواہش ہے؟ جب ماں کو بلا دیا تو اب کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری ہے خواہش لیکن تم پوری نہیں کرو گے۔ کہا پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا، بتاؤ آخری وقت میں تم اب کیا چاہتے ہو؟ سلطان ٹاپو جواب دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے، میں اپنی ماں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجھے پھانسی دی جائے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے پھانسی کے تختے پر لے جانے والی یہ میری ماں ہے۔ کہا ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہا جب میں چھوٹا تھا، 5 سال کا 6 سال کا، میری ماں نے مجھے سکہ دیا تھا کہ بیٹے کا انڈا خرید کے لاؤ۔ میں انڈا لینے گیا، میں نے انڈا خرید لیا، دکاندار نے کہا پیسہ دو، میں نے کہا دیا تو تھا بھی، حالانکہ میں نے نہیں دیا، اور دکاندار یہ سمجھا کہ پیسہ دے دیا ہوگا، بچہ جھوٹ نہیں بولتا، میں پیسہ بچا کر وہ انڈا لے کر آ گیا، ماں کو انڈا بھی دیا اور پیسہ۔ تو ماں نے کہا پیسہ تم کیسے بچ گیا؟ کہا میں ایسے ایسے کر کے لایا، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور تھپ تھپایا، شاباش بیٹا اس تندرستی میں تم نے یہ پیسہ بچا کر بہت اچھا کیا۔ یہیں سے میری ہمت کھولی، پہلے میں انڈے چوری کرنے لگا، پھر دھیرے دھیرے مرغی چوری کرنے لگا، پھر ایک بہت ماہر چور بن گیا، مال کما کما کر اپنے ماں کے سامنے ڈالنے لگا، یہاں تک کہ پھر میں ڈاکو بن گیا، اور ڈاکو بننے کے بعد پھر جو مال نہیں دیتا تھا ہم اس کا مرڈر کر دیا کرتے تھے، اس کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ بالآخر میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ آج میں پھانسی کے تختے پر پہنچ رہا ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے، اگر اس نے پہلے دن جس دن میں انڈا لے کر آیا تھا اس نے پیسہ میرے ہاتھ میں دے کر تھپا مارا ہوتا میرے گال پر، اور مجھے لے کر دکان پہ گئی ہوتی اور دکاندار کا پیسہ دکاندار کو دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا، آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، اور آج میں پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتا۔ میرے اس پھانسی کے کھمبے پر پہنچانے والی میری ماں ہے، اس لیے اس کو پہلے پھانسی دی جائے اس کے بعد مجھے دی جائے۔ تو آج جو شرابی ہے، جو چوری ہے، جو آج غلط راہ پہ چل رہے ہیں، ان کی ماں دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے۔ وہ اپنا گریبان چھاپ کر دیکھیں کہ تمہارا بیٹا شرابی بنا کیسے، وہ ماں باپ اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ تیرا بیٹا چور بنا کیسے،
تیرا بیٹا آج مجرم بنا کیسے، شرابی بنا کیسے؟ اب پچھتاتے ہو کہ اللہ مولانا دعا کرو۔ رات کے 12 بجے تک آپ کی بیٹی انسٹاگرام چلائے گی، موبائل چلائے گی، اور پھر ایک دن آپ کے گھر سے سونا چاندی لے کر ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو کر کسی مندر میں جا کے سندور لگا کے شادی کر لے گی، اور بعد میں تم کہو گے کہ مولانا بہت بڑا ہوا، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کہو گی کہ میرے لیے مر گئی ہے۔ یہ تو سوچو کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ گئی کیسے؟ تمہاری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، تمہاری تعلیم میں کیا کمی رہ گئی، تمہاری شکشا میں کیا کمی رہ گئی؟ آج غیر مسلم لڑکے اس کے دوست بنے تو کیسے بنے؟ آج اس کے فیس بک پہ اس کے غیر مسلم لڑکے دوست ہیں تو کیوں ہیں؟ وہ واٹس ایپ غیر مسلموں سے باتیں کرتی ہے تو کیوں باتیں کرتی ہے؟ کیا اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو؟ اس میں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں ابو لولو چھپا بیٹھا ہے، کمبل سے منہ چھپائے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے، نیزے میں زہر لگا ہوا ہے۔ جیسے حضرت عمر نے نماز کے لیے نیت باندھی اللہ اکبر، اور صحابہ نے پیچھے نیت باندھی اللہ اکبر، اس نے موقع دیکھا، نماز کی حالت میں تو کوئی ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، چھپا بیٹھا تھا، منبر کے پاس آیا اور اس نے نیزہ حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں مار دیا۔ یہاں گھستا ہے نیزہ، اس نے جب نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ جاتا ہے، تھوڑا خون گرا اور بے ہوش ہو گئے۔ یا ادھر جاؤ، سامنے آ کے کیسے رہے ہو؟ ادھر جا کے چھوڑا اس کا روزی ہوتی ہے تو جا کے سامنے میں۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، یہ پیٹ پھٹ گیا یہاں سے، بے ہوش ہو گئے۔ ابو لولو بھاگنا چاہا، ایک صحابی نے نماز توڑ کر اس کے اوپر کمبل پھینکا، اس کا پیر الجھ گیا، وہ وہیں گرا۔ اس نے سوچا میں پکڑا گیا اور میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس لیے اس نے وہی نیزہ اپنے پیٹ میں مار لیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ حضرت عمر فاروق کو گھر لایا گیا، جب ان کو ہوش آیا، خون اتنا گر چکا تھا، ابھی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، پہلی رکعت میں تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ دودھ پلایا گیا، منہ سے دودھ پی رہے، پیٹ سے نکل گیا۔ شہد پلایا جا رہا ہے، منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا۔ پانی پلایا گیا، منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا۔ کسی نے کہا امیر المومنین میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے اور لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے، ابھی آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، فجر کی نماز میں۔ اچھا نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ جلدی سے وضو بنایا، پیٹ پہ کپڑا باندھے ہوئے تھے، کہا مجھے کھڑا کر دو۔ وضو بنانے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ کہا امیر المومنین اس حال میں تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور وزن پڑے گا، بلڈ اور زیادہ بہے گا۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھو، یعنی پڑھو ہر حال میں۔ تو میرے اندر ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو تاریخی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا لا حج فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ موقع امام مالک پڑھیے، حضرت عمر نے فرمایا اگر کسی کا پیٹ پھٹ گیا ہو، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن ہوش میں ہو، اور اس حال میں بھی نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ کھانا پیٹ سے نکلے، پانی پیٹ سے نکل رہا ہو، شہد پیٹ سے نکل رہا ہو، جو چیز کھاؤ پیٹ سے نکل جائے لیکن ہوش میں ہو، اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر کسی نے اس کنڈیشن میں ہوش میں ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑ دی، لا حج فی الاسلام لمن
ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس حال میں بھی جب معاف نہ ہو تو ہم اور آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، اب کیسے لگ رہے ہیں؟ آگے جمعے کے دن نماز پڑھ رہے ہیں، سعودی عرب کا رومال ڈال لیا، جنت الفردوس خوشبو لگا لی، نہا دھو کے 12 بجے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، پہلے سب میں ٹھوکا ٹھوک سجدے میں، سنیچر گائے، بدوار گائے، سوموار گائے، منگل گائے، بدھ گائے، جمعرات گائے، جمعے کو پہلے سب میں بیٹھ نہا دھو۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کتنا بڑا مشکل، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ پر کتنا بڑا احسان کر کے آیا بیچارہ، جمعے کی نماز پڑھ کے کیا آیا، لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا تیر مار کے آیا ہے، اپنی جان کو زوخم میں ڈال کے آیا۔ جمعے کی پڑھی، جمعے کے دن کی فجر گائے، ماں خوش میرے بیٹے نے آج جمعے کی نماز پڑھ لی، باپ خوش میرا بیٹا جمعہ پڑھ کے آیا۔ یہاں فجر کی نماز، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ سب پیٹ سے نکل رہا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا حظ الاسلامی لمن ترک الصلاۃ۔ اس حال میں بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوش میں تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سوچو، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یہ تیسری چیز ہے، اگر کوئی فرض نماز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام میں تو فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی۔ اور آؤ چوتھی چیز، ہمارے یہاں کا ناسور، ہمارے معاشرے کا ناسور کیا ہے؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا، اس لیے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوانوں، آج کی یہ نسل کتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف دوڑ رہی ہے، رسیاں بن چکے ہیں ہم شراب کے، دلدادہ ہو چکے ہیں ہم شراب کے، ہمارا معاشرہ شراب کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ نوجوان شراب پینے کو فخر سمجھتا ہے، جبکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو سنن نسائی کی وہ روایت سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، پرانے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا، بڑا نیک تھا، بہت عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا وہ، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، کپڑے کا بزنس کرتا تھا وہ، اپنے سر پر گٹھڑی لادی، کپڑا لادا اور اس کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچتا تھا وہ، اور اسی دور میں ایک عورت تھی، بیوہ ہو چکی تھی اسی زمانے میں۔ اس واقعے کو ذرا سن لیجئے میرے بھائیوں، بہت زبردست واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی جو لونڈی تھی، نوکرانی تھی، وہ اپنی لونڈی کو حکم دے رکھی تھی بیوہ عورت کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکا تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اس لونڈی نے، نوکرانی نے اپنی مالکن کو، بیوہ کو بتایا کہ ایک امام صاحب ہے، بزرگ ہے، لیکن ہے بہت خوبصورت نوجوان، کپڑے کا بزنس کرتے ہیں، کہا اچھا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کہا ایسے نہیں آ سکتے، ان کو کہو کہ تمہیں میری مالکن بلا رہی ہے، کسی گواہی کے سلسلے میں تم کو ایک گواہی دینا ہے اور تم اس واقعے کے سچے گواہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی مظلوم کی مدد ہو جائے اور بیچارے کو اس کا حق مل جائے۔ یہ لونڈی امام صاحب سے، اس نوجوان سے کہنے لگی، نیک آدمی سے، کہ ہماری مالکن تمہیں بلا رہی ہے اور کسی غریب آدمی کی گواہی تمہیں دینا ہے، اگر تم گواہی دے دو گے تو بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا، ایک ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم اس موقع پر گواہ دو۔ انہوں نے کہا میں پر گواہ تھا، کیا تھا؟ کہ چلیے ہماری مالکن آپ کو بتا دے گی، آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر؟ اچھا، یہ اس لونڈی کے ساتھ چل دیے، کہا کہ یہ دروازہ ہے، آپ اندر جائیے، ہماری مالکن اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جیسی دروازے کے اندر داخل ہوتے، یہ دروازہ بند،
آگے دوسرا دروازہ ہے، دوسرا دروازہ کھولتے ہیں، آواز اندر سے آتی ہے اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی دوسرے دروازے کے اندر جاتے ہیں دوسرا دروازہ بند، یہ تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے اس دروازے کو کھولو، میں اسی دروازے کے اندر ہوں۔ انہوں نے اس دروازے کو کھولا، سامنے کیا دیکھتے؟ خوبصورت حسین و جمیل عورت۔ اس نے کہا آئیے اور بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگی کہ میں کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلائی ہوں، نہ میرے پاس کوئی گواہی ہے دینے کے لیے کچھ نہیں، میں تو بیوہ ہوں، میرا شوہر مرے ہوئے اتنے سال ہو چکا ہے اور میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، میرے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، میں جوان عورت ہوں، مجھے ضرورت ہے ایک نوجوان کی، اس لیے میں تم سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہوں، ادھنی منی، آئیے اور میرے قریب ہو کر میری خواہش کو پورا کیجیے۔ ان کا تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے، کیا کریں گے؟ تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم بہت نیک آدمی ہو، سب کچھ ہو، لیکن خواہش نفس تو سب کے پاس ہوتی ہے، مجھے تم جیسے نوجوان کی تلاش ہے اور تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اگر تم یہاں سے چیخ پکار کر بھاگو گے تو میں بھی چیخوں گی اور باہر لوگ کھڑے ہوں گے پکڑ لیں گے، میں الٹا الزام تمہارے اوپر لگا دوں گی۔ ان کے پاس بھاگنے کا بھی اب راستہ نہیں ہے، لیکن بولے نہیں میں بالکل قریب نہیں ہوں، ہو سکتا تمہارے۔ اس عورت نے کہا تب پھر ادھر آئیے، وہ اور اندر لے گئی۔ جب اس نے ایک اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، یہ نوجوان شخص کے ماں ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایک ٹیبل کے اوپر لکڑی کی بنی ہوئی ایک میز کے اوپر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے، وہیں پر لے جاتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان چلو میں تمہاری اس بات کو اور آسان کر دیتی ہوں، آج تمہیں ایک گناہ تو کرنا ہے، یہ شراب کی بوتل ہے، یہ شراب پی لو، میں چھوڑ دوں گی، یا اس لڑکے کو قتل کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، یا پھر میرے ساتھ میرا مطابق زنا میرے ساتھ مل لو جاؤ، یا شراب پی لو جاؤ، یا اس لڑکے کو قتل کر دو، جان بچانا ضروری ہے، شرک نہیں کروایا جا رہا ہے، اگر شرک کرنے کے لیے بولتی تو اپنے آپ کو قتل کرا لیا جاتا، لیکن شرک کرنے کے لیے نہیں بول رہی ہے، ایک گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ کون سا وہ کرو اور اپنی جان بچا لو، سوچا کہ اگر اس بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ بڑا گناہ ہے، زنا کرتا ہوں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور زنا سے بڑا گناہ تو قتل ہے، اس بچے کو میں کیسے قتل کر دوں یہ بھی نہیں کروں گا، شراب پینا بھی گناہ ہے لیکن زنا سے اور قتل سے چھوٹا ہے، اس لیے شراب پی لیتا ہوں، چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے، کہا ٹھیک ہے اللہ یہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس عورت نے شراب اڑیل دی، اس شراب کے اندر پہلے ہی سے کوئی ایسی چیز ملا رکھی تھی جو اور زیادہ نشہ آور تھی، جیسی شراب پیتے ہیں ان کو تھوڑا سا لطف لگتا ہے، شراب کا ٹیسٹ جب ان کو لگتا ہے تو انہوں نے میز کے اوپر شراب کا پیالہ رکھ دیا، اس عورت نے ایک اور پیالہ بھر دیا، انہوں نے وہ پیالہ بھی اٹھا کر پی لیا، جیسے پیالہ رکھا اس نے ایک اور پیالہ بھر دیا، اور کہا یہ بھی پیو، انہوں نے ایک اور پیالہ پی لیا، اور جب پی لیا تو نشہ آنے لگا، اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، شراب نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، اس عورت نے کہا اس کو مارو، انہوں نے چھری اٹھائی، دماغ کام کرنا بند کر دیا، اس چھوٹے سے معصوم بچے کا قتل بھی کر ڈالا، اور جب قتل کر دیا اس کو لہو لہان کر دیا، تب کہا کہ اب آؤ میرے ساتھ، ان کا عقل کام نہیں کر رہی تھی، اس عورت نے ان کو اپنے اوپر سوار کر کے ان کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے قتل بھی ہو چکا ہے، زنا بھی ہو چکا ہے، شراب بھی پی لی ہے، میرے بھائیوں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچی، لیکن گناہ تو اتنے کر چکے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ
फाहिशा, ये सबसे बदतरीन जुर्म है शराब पीना, इसलिए कि तमाम गुनाहों की जड़ है। मेरे भाइयों, अभी तक तो सिर्फ एक गुनाह करवा रही थी, लेकिन शराब पीने के बाद इनसे तीनों गुनाह हो गए। शराब भी पी ली, कत्ल भी कर दिया और जिना भी कर लिया। इसलिए नौजवानों, शराब पीने के बाद आप ये सोचो कि हमसे कोई जुर्म नहीं होगा, ये और बड़ा जुर्म है। शराब को हर हाल में छोड़िए। अगर चाहते हो कि हमारी माँ, बहन और बेटियों की इज्जत व आबरू बची रहे, तो शराब को हाथ मत लगाइए, इससे अपने आप को बचाइए। शराब पीने के बाद कैसे आदमी अपनी माँ को गाली देता है, अपनी बहन को गाली देता है। शराबी नाली में पड़ा रहता है और नाली का पानी पीता समझता है कि मैं जमजम पी रहा हूँ, क्योंकि शराब उसकी अकल पर पर्दा डाल देती है। ये 4 चीजें ही मैं बता पाया। मेरे भाइयों, 2:10 के करीब हो गया है और 10 मिनट बैठकर मुझे आपकी ईदगाह के लिए कुछ चंदा भी करना है, क्योंकि हर जगह जब कर रहे हैं तो आपके इलाके के लिए भी मैं कर दूं। तो मेरे भाइयों, ये अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 चीजें हैं। 5वीं चीज क्या? कवल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम न करो। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है। अब नाफरमानी के एक काम तो है नहीं, जुआ नाफरमानी का काम, शराब नाफरमानी का काम, नमाज न पढ़ना नाफरमानी का काम। उस बस्ती में जुल्म एक दूसरे के ऊपर हो और खामोश बैठकर देखते रहिए, नाफरमानी का काम। 1-2 तो है नहीं, इसकी तस्वीर में चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी माँ बहनें में पर्दा रहती है, ये नाफरमानी का काम। शादियों में बारात 300-400 आदमियों की जाना, ये नाफरमानी का काम। लंबा चौड़ा जहेज मांगना, ये नाफरमानी का काम। बगैर मोटरसाइकिल दी हुए निकाह न हो, ये नाफरमानी का काम। तो किस किस पे बोला जाए? ये 1.5 घंटे की तकरीर हमारी। मेरे भाई को गांठ बांध लेना, शिरक मत करना, बाबा की नाफरमानी मत करना, फर्ज नमाज का सदन जानबूझ के मत छोड़ना, और शराब मत पीना, और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम न करना। इन 5 चीजों पर बोल सका। 5 चीजें फिर कभी इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, ईदगाह बनाई या नहीं, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आपके सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही मेहनत के बाद और काफी मशक्कत के बाद मेरा ये टाइम यहाँ के लिए फिक्स किया है। हालात बहुत अजीब गरीब हुए, फिर भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होने दिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत ताबुल किया होगा, लेकिन मेरे हाथ पर भी आप 10 मिनट के लिए लाकर कुछ रख दें, ताकि मुझे ये हो कि मेरी बात भी आप मानते हैं और मुझसे भी मोहब्बत है आपकी। तो लाइए आप, मैं बैठा हूँ 10 मिनट के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, हमें फर्ज नमाज